قاری غلام مصطفیٰ صاحب میں فخر سمجھتا ہوں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں جمعہ پڑھا رہا ہوں. یہ جملہ بڑا ایمان والا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رات لبلٹی چوک میں سارے اللہ سے ڈرنے والے جمع ہوئے تھے. کاش ان بزرگ ہستیوں میں بھی رات کھڑا ہوتا ہوں, میری دعائیں قبول ہو جاتی. اس لبلٹی چوک میں رات بڑا ذکر الہی ہوا اور بڑا اللہ کو خوش کیا. آئی سلوٹ یو میڈم صاحبہ, آپ نے لوگوں کو ذکر الہی کا موقع دیا, آپ نے دین کی خدمت کرنے کا موقع دیا. لبلٹی میں رات 35,000 مسلمان ہوئے ہیں. سنیے سنیے, لبلٹی چوک کا دارالعلوم حنفیہ, ادھر دین سناتے بوڑھے ہو گئے بزرگ, قرآن سناتے بوڑھے ہو گئے قاری غلام مصطفیٰ صاحب. اللہ کی قسم ہے یہ مرکز نہ ہو تو یہ لبلٹی میں عذاب آ جائیں. یہ قرآن پڑھنے والے ادھر لوگ نہ ہوں, ادھر عذاب آ جائیں. جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں, یہ بات بڑی قیمتی سننے والی ہے. ہائے ہائے, دنیا میں حشر کو ہوگا یہ معلوم, جیتا کون اور ہارا کون. یہ بات بڑے قیمتی ہے. اللہ کے قسم سنیے ذرا دھیان سے. سعید بن عمر گورنر ہیں نا جی, سنیے. کہنے لگے عمر چلو بھی کھڑے ہو, جو شکایتی ہو شکایتاں لگن لا پیاں. سعید بن عمر نو کہنے لگے اپنا عذر پیش کرو. پہلا شکایتی کہندا ہے جناب ساڈا گورنر روز لیٹ آندا ہے. انہاں کا شکایت ہے گورنر صاحب ذرا جواب دو. سنیے ذرا دھیان سے. گورنر صاحب نے نہیں کہا مجھے وکیل کرنے کا ٹائم دیا جائے, مجھے جناب اعلیٰ جی بیڈ ریسٹ پہ بھیجا جائے, میں جناب جی طبی بنیادوں پہ ضمانت لینا چاہتا ہوں, میں بیمار ہوں. سنیے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ قرآن ایسے نہیں بنا, صحابہ کے کردار ہیں. اللہ نے اسی لیے کہا جویں میں تھے لبلٹی چ کہاں کہ جناب اونج کرو جویں فلانا بندہ کردا ہے. مثال ہوندی ہے, کردار ہوندا ہے نا. جناب جی لفظ سنن والا ہے جویں جناب اعلیٰ جملہ بڑا قیمتی ایمان والا. کتنے دوست ہیں, آج میں جملہ کہوں گا. آئی سلوٹ یو ذوالفقار علی بھٹو صاحب, یہ سردار سلیم صاحب پیپل پارٹی کے گورنر ہیں, اور میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنایا. آج ہم مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. یہ ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کا فیصلہ تھا ایٹم بم بنانا ہے. پاکستان جوہری طاقت بن گیا امت مسلمہ میں, بڑوں کے فیصلے عزت کرتے ہیں. سعید بن عمر کھڑے ہوئے ہیں, کہنے لگے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ہاتھ جوڑ دیتا ہوں. لاہور میں لبلٹی کی دارالعلوم حنفیہ میں خدا کے لیے عدالتوں میں جھوٹا سرٹیفکیٹ نہ دینا, کبھی جج کے سامنے جھوٹا وکیل کے ذریعے سرٹیفکیٹ نہ دینا, کبھی جناب جی طبی بنیادوں پہ تاریخ نہ لینا, کبھی یہ نہ کہنا کہ میں نے کھجل کرنا کیسوں میں ان کو ذلیل کرنا ہے. اللہ کی قسم ہے, نہ جج کا قصور ہے, نہ وکیل کا قصور, نہ پولیس کا قصور. ہمارا قصور ہے کہ ہم جیلی درخواستیں دے کے عدالت میں کیس لمبا کرتے ہیں اور پھر ہم جی کہتے ہیں یہ عدالت کا قصور ہے. کوئی عدالت کا قصور نہیں. ہم وکیل کو کہتے ہیں میں بیمار ہاں ذرا درخواست دے دو جج نو. خدا کے لیے ایتھے ایک عدالت, ایک آسمان والے دی عدالت لگنی ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے محمد دا خدا تے دیکھدا ہے. تسی اج ناصر مدنی نو سن کے جانا ہے, مینوں یقین ہے میرے جمعے تو بعد تسی رات سارے اپنا احتساب کرو گے. تسی سوچو گے کہ ناصر مدنی سانو سوچن تے مجبور کر گیا ہے. سعید بن عمر گورنر ہے, بہانہ نہیں لگایا, فوراً کہندے جی میں حاضر ہاں جواب دین لی. کہندے جناب سنیے ذرا دھیان سے. حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب میری بیوی بیمار ہے, میں آٹا اپنے ہاتھ نال گننا ہے, میں بچیاں نو کھانا کھلانا ہے, پھر بیوی نو کھلانا ہے, اتنے چ میں لیٹ ہو جانا ہے. سعید بن عمر کہندے نے جناب میں لیٹ ہو جانا ہے. عمر بھی رو رہے نے, شکایتی بھی رو رہے نے, عمر بھی رو رہے نے, شکایتی بھی رو رہے نے. کہندے نے او سعید تو ملازم رکھ لینا سی, وقت دا گورنر ہے. کہندے حضرت مینوں ڈر لگدا ہے اللہ کتے قیامت نو پوچھ نہ لوے جڑا کم تو ہاتھ نال کر سکدا سا تو رایا تے بوجھ کیوں بنیا سا. سعید بن عمر کی آنکھوں میں آنسو, کتنا احتساب. ان کے لیے کون سی عدالت بنے؟ نیب. میں نے ڈی جی نیب سے خطاب کیا لاہور میں,
پورے پنجاب کے نیب کے افسر جمع تھے، یہ لاہور میں مرزا فرحان بیگ صاحب ڈی جی صاحب ہیں، ادھر میں خطاب کر کے آیا، بات سنیں دھیان سے، اللہ کی قسم ہے تمہیں سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں، کیسے صحابہ تھے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے ان کی مثال قرآن میں دے دی، میرے نبی کو ایسے مانو جیسے نبی کے یاروں نے مانا ہے۔ ان کا ایمان کتنا عظیم سنیے، کہندے نے مینوں ڈر لگدا ہے کہ قیامت نو اللہ پوچھ نہ لوے، ایک نوکر بھی رکھنا پسند نہیں۔ آج مسجدوں کے خطیب، افسوس ہے مجھے خطیبوں پہ، مسجد کی ٹوٹیاں صاف کرنا تجھے میوب لگتا ہے، کہتا ہے یہ خادم کا کام ہے، یہ سپیکر ٹھیک کرنا اس کا کام ہے، شیم فار یو، افسوس کرتا تحفے ایسے لوگوں پہ جو مسجد میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ میرا کام نہیں، یہ صفے بچھانا خادم کا کام ہے۔ محمد عربی نبیاں دا سردار ہے تے گارا چک کے مسجد دا اپنے ہاتھ نال مسجد بنا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے اپنے دلوں میں یہ آج کا جمعہ لے جائے خدا راو، یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے لاہوری بھائیوں کے آگے، آج کا جمعہ اپنے دل میں لے جائے، میں کسی کی چمچہ گیری کرنے والا نہیں، اللہ کی قسم چاہتا ہوں ساری عوام حق کے ساتھ کھڑی ہو، کملی والے کے ساتھ کھڑی ہو، صحابہ سارا جگ کردہ ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردہ ہے، مگر جو صحابہ کردے ہو کوئی کردہ ہے، ان کے لیے اینٹی کرپشن کی عدالت کہاں سے لائیں، ان کے لیے نیب کی عدالت کہاں سے لائیں کہ سعید بن عمر کہتے ہیں میں نے کام اپنے ہاتھ سے کیا ہے، سنیے ذرا دھیان سے، اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ ایک دن جناب جی سنیے دھیان سے، سعید بن عمر کی شکایت ختم ہو گئی، دوسری شکایت والا کھڑا ہو گیا، کہندا جی 15 دنوں بعد ساڈا گورنر چھٹی بھی کردا ہے، سانو تے بندہ ہو چاہیے جڑا 24 گھنٹے سانو ملے۔ اللہ اکبر، اللہ، میں جملہ کہنے لگا ہوں، کہتے سعید بن عمر تیرے پاس اس کی کوئی عذرداری، کہتے میرے پاس عذر موجود ہے، میں 15 دنوں بعد چھٹی کرنا ہے، ایک سوٹ ہے میرے پاس، میں صبح نو تو دینا ہے، شام تک سکدا ہی نہیں، تے حضرت میں چھٹی کر لینا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے سعید بن عمر تو گورنر ہے، دوسرا سوٹ بنا لا سرکاری خزانے چوں، کہندے حضرت مینوں ڈر لگدا ہے کہ قیامت نو کوئی برہنہ میری رایا چوں کھڑا ہو کے نہ کہہ دے کہ اللہ اس نو پکڑ لے، میرا حکمران ہے، میرے کول ایک سوٹ نہیں سی، میرے گورنر کو 2 سوٹ سی، اس واسطے میں سوٹ ہی ایک بنایا ہے، میں نے سوٹ ایک بنایا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا محبوب صاحب کیسا ایمان والا نبی کے یاروں کا کردار تھا، کیسا ایمان تھا۔ اللہ کی قسم ہے جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں میرے جمعے میں کروڑ پتی لاکھ پتی لوگ بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں تیرے اکاؤنٹ 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ روپیہ ہے، تیرے بھائی کا بچہ سکول نہیں جاتا ورکشاپوں میں رڑ رہا ہے، تیرے بہن کا بچہ ورکشاپوں میں تیری دکانوں میں کام کرتا ہے، کہتا میرے کام کریا کر میں تینوں کپڑے لے کے دواں گا، یہ کپڑے تو میں بھی لے کے دے سکتا ہوں، یہ کپڑے تو جناب شعیب صاحب بھی لے کے دے سکتے ہیں، حسن معاویہ قاسمی صاحب بھی لے کے دے سکتے ہیں، یہ جناب کپڑے تو آپ بھی لے کر دے سکتے ہیں۔ میں شیم فاریو افسوس کرتا ہوں ایسے چاچے ایسے ماموں پہ کروڑوں روپیہ بینکوں میں پڑا ہے، بھائی کے بچے دکان پہ نوکری پہ رکھے ہوئے ہیں، اپنے بچیاں نو سکول پڑھانا ڈی پی ایس نا جی نہیں دیتے نا جی جی ایس سن لو، اپنے بچوں کو ایل جی ایس ڈی پی ایس جناب اعلیٰ یہ ایچیسن کالج پڑھاتا ہے، اپنے بچوں کو بڑے بڑے کالجوں میں پڑھاتا ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہے، اور بھائی کا یتیم بچہ ہے، کہتا تو میری ٹاکی شاکی ماریا کر گڈی نو تینوں تنہا دے وانگا، یہ تنہا تو میں تجھ سے زیادہ دے سکتا ہوں، اس بچے یتیم کو ترس کھا کے میں نے خود یتیم دیکھی، اللہ کی قسم میرے نبی کی امت رل گئی، ہم مسجدوں کے مینار 150 فٹ بنانے لگ گئے، اسی مینار کے سائے کے نیچے یتیم رل گئے، بیوہ عورتیں رل گئی،
اسی مینار کے سائے کے نیچے یتیم بچے رل گئے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوستوں کو 10,000 کی گڈی ڈور لے کے لبلٹی کے چوک میں بہت بڑا ثواب کا کام کیا، اللہ قبول فرمائے۔ جس پارٹی نے کیا اللہ اس کو بھی جزا دے، جو اس ذکر الہی میں شامل ہوئے اللہ ان کو بھی جزا دے، یہ بہت خیر کا کام ہے۔ ان پہ کروڑوں خرچ کرنے والوں، تمہارے یتیم بانجے رل گئے، میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں اسی ٹائم جمعے میں کوئی مجھے یہاں کھڑا ہو کے بتائے کہ عید والے دن جس معیار کے میرے کپڑے ہوتے ہیں، اسی معیار کے میرے نوکر کے ہوتے ہیں، اسی معیار کے میرے بچوں کے ہوتے ہیں، اسی معیار کے میرے بھائی کے یتیم بچوں کے ہوتے ہیں۔ 1 کروڑ کی قربانی میرے گھر میں ہوتی ہے، میں اپنے بھائی کے گھر میں بھی اونٹ بیچ دیتا ہوں۔ خدا را یہ ٹرینڈ ختم کرے، 10 قربانیاں اپنے قلعیاں تے بنیاں ہوندیاں جے، ساریاں گلیاں بھریاں ہوندیاں، اے رات دے 1 بجے 1 اونٹ 1 بکرا 1 چھترا 1 لیلا اپنے بھرا دے گھر بن آیا کر۔ پرجائی کہے ویر خیر ہے بہن چپ کر، صبح میرے بھتیجے اٹھن دسی نا میں بھیجے آئے، صبح انہاں نوں کمی اساں قربانی کرنی، اور رسی پکڑ کے بکرے چھترے دے بچے باہر نکلن گے۔ صبح لوگ پوچھن گے تہاڈا پیو مریا تسی یتیموں 2 لاکھ دا بکرا کتوں لے آئے؟ کہیں گے ساڈی ماما نے لیا کے دیتا ہے۔ بچے فرشتے خوش ہون گے، اللہ عرش عظیم پہ خوش ہو جائے گا۔ اس طرح کے مسلمان بنے۔ گورنر ہے دوسرا سوٹ نہیں بنایا۔ آج کتنے میرے جمعے میں لوگ بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں لمحاریاں بنی ہیں، بھائی کے یتیم بچوں کے کپڑے بھی اچھے نہیں۔ علامہ اقبال کو پڑھتے ہو، بڑوں کو پڑھتے ہو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان گر شبری پر۔ آج اللہ کی قسم ہے لوگ کہتے ہیں غربت ہے، میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، صرف اللہ کے بندوں کو دنیا میں دولت سے پیار ہو گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے مہمان آتے تھے، سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں بیچتے تھے، پھر کسی کے پاس بیچتے تھے۔ ہم نے اپنے سے کھلانا بند کر دیا، مگر لاہور میں کہتا ہوں جو زمین پہ اللہ کے بندوں کو دینا شروع کر دے، اللہ عرش پہ کہتا ہے اس بندے نے مجھے اپنا مقروض کر لیا، اب میں اس کا رزق کبھی بھی ختم نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے گھروں میں جاؤ، آج جمعہ پڑھ کے خدا کی قسم ہے میں تمہیں اپیل کرتا ہوں لاہوریو، جا کے اپنے بھائی کے یتیم بچے کو پکڑو، دکان سے ہٹاؤ، اس کو کہو چلو بچے جہاں میرے بچے پڑھتے تم بھی وہاں پڑھو گے۔ مسجدوں کو چاہیے، میں حافظ شعیب رحمان صاحب سے کہوں گا یہاں بیت المال بنائیں اور اکاؤنٹ بنائیں، مسجد کا نمازی فوت ہوئے، مدرسے کا استاد فوت ہوئے، اس کے بچوں کو ثناب اعلیٰ ماہانہ فیس لگاؤ، اس کی عربی بیوہ عورت کو کہو خبردار کہیں کام کرنے نہیں جانا، تیرے خامد نے نوکری محمد مصطفیٰ کی ہے، ہم تیری عزت پہ پارا دیں گے۔ اس میں بیت المال بنے، اور یہاں کا نمازی جب دنیا سے جائے تو یہاں کا نمازی اس کے گھر میں جائے، بہن تو کسے دے برتن صاف کر، تیرے بندے 30,000 بار ہوتے ہیں، 36 3,60,000، 2 سال کا 7,20,000 بنتا ہے، یہ مسجد سے 30,000 تیرے گھر آئے گا۔ تیری بچی ڈیووں میں کام نہ کرے، جیز پہ فرنچائز پہ نہ جائے، تیرا بیٹا سکول نہ چھوڑے، ایک بچہ FA میں ایک BA میں، اللہ کے قسم ہے تم 2 سال صرف ایفرٹ کر دو، مسجد سے 30 نمازی 1,000 گھر بھیج دو، اس کا بچہ پڑھ کے اسسٹنٹ کمشنر بن جائے گا، وکیل بن جائے گا، اور اسٹینو بن جائے گا، ریڈر بن جائے گا۔ تم نے صرف 7,20,000 مسجد سے بھیجا ہے، وہ ساری زندگی مسجد کو چندہ دینے والا بن جائے گا۔ ہم چندہ لینے والے پیدا کر رہے ہیں، چندہ دینے والا پیدا نہیں کر رہے۔ خدا کے لیے سوچیں، یہ جتنے میرے دوست بیٹھے جتنے یہ میرے دوست بزرگ بیٹھے ہیں، آج سنیے، اپنے دل میں بٹھائیں کہ ان بچوں کو یہ شہروں پہ بچے بھیک مانگتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کیا کریں، پکڑ کے کہیں آؤ میرے بچے، میرے بچوں کے ساتھ تجھے سکول چھوڑ کے آؤں، اچھا لباس دوں، لبلٹی سے پینوراما سے تجھے شاپنگ کراؤں، چل میرے ساتھ تجھے
कुहाड़े से 10 लाख हो गया और 6 लाख रुपए का अफसोस ऐसे लोग हैं जो काम करने वालों को कमी कहते, डूब मरो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काम करने वालों को कमी कहते हो, खुद ही को घर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे की इज्जत किया करो। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मेरे नबी ने अपने हाथ नाल कुल्हाड़े च दस्ता ठोकिया, फरमाया जा जा के काम कर, मदीने दे जंगलों चो दरख्त लिया के मदीने च वेचिया कर, टाल बनाओ। उन्हें लकड़ियां वेचियां, 8 दिनों बाद मुलाकात हुई। मेरे नबी ने फरमाया सुना कैसे हैं? कहंदा सोनिया शुक्रिया, फकीरां दी लिस्ट चो कढ़ के मैनू ताजरां दी लाइन च बिठा दिता है। ऐ लाहौर के ताजर भाइयों, अपनी आवाम को फकीर ना बनाओ, ये निज़ाम लाओ। आज के जुमे में मेरे बड़े चीज़ अभी लफ्ज़ों में पैगाम है आप लोगों के लिए, इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें, सपोर्ट करें अपने मुआशरे को, अपनी आवाम को, अपने अजीज़ों को सपोर्ट करें। ये जामिया अशरफिया आपके पास कितना बड़ा इदारा है, ये दारुल उलूम हनफिया इदारा है, इधर बच्चे पढ़ते, साथ स्कूल का भी, साथ दीन का भी, और फिर अफसर लगे हुए कितने इदारों में। क्या वजह है कि इनकी तरबियत ये कर समझ की जा रही है कि आपने मुआशरे में, सोसाइटी का हिस्सा बनना है, और कभी आप महसूस ना करें कि मैं इस मुआशरे से नीचा हूँ। मुआशरे में लोगों को इज्जत वाली जगह पे खड़ा करें। कहते जी तीसरी शिकायत है, साढ़े गवर्नर कितने दोस्त अहबाब बैठे हैं, आज यतीमों पे रहम खाया करो, गरीबों पे रहम खाया करो, मुआशरे में उनको अपना हिस्सा बनाओ, अपने घरों में, अपनी बस्तियों में। कितने मेरे बुजुर्ग हैं ये बच्चे आज इंग्लिश पढ़ के कहते हैं डोंट टच मी लाइफ, तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले। सुनिए बच्चों, तुम कहते मामा पापा को डोंट टच मी लाइफ, आओ तुम्हें बताऊँ ये कौन है। ये मिंबर 2 फिट का है, एनू फिट कहते नहीं, एनू फिट कहते। इत्थे तेरे बेटे बेटियां बैठे, इधर तेरे पांजे भतीजे बैठे, इधर वाले कपड़े फटते, सिलवटा पैंदियां, वट पैंदे, पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। तेनू गुस्सा नहीं आंदा, बटवा फोड़ लेंदे। सुनिए जो मम्मी डैडी बच्चे मामा पापा को कहते हैं लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ के तुम कौन होते हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाले। सुनो मेरे जनाबी बच्चों, मैं तुम्हें बताऊं, इंग्लिश पढ़ के तुमने मामा पापा को तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, आप भी कह सकते थे वो बड़े तुम अदब वाले हो। सुनिए सुनिए, इंग्लिश में यू कहते हैं, अरबी में सुनिए ज़रा ध्यान से अंता कहते हैं, मगर अदब का भी दायरा होता है। माँ बाप को आप कहा करो, माँ बाप को तुम भी ना कहो, तू भी ना कहो। ये लफ्ज़ बड़ा कीमती कहने लगा हूँ। बताऊँ ये कौन होते हैं? 2 फुट दे फासले ते यतीम खड़े, नज़रां झुकियां, उच्चा नहीं बोल दे। जे 500 देवे ते फिर भी राजी, 1000 देवे ते फिर भी राजी। उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 400 चाहिए, उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 500 चाहिए, उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 1000 चाहिए, उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 600 चाहिए। एक किवें जिद्दां कर उन्होंने पता है। साडियां जिद्दां पूरियां करने वाला अज लिबर्टी के कब्रिस्तान में जा सोया है। आओ मेरे बच्चों, मैं गुजरांवाले खड़ा था, मेरा यतीम खाना इधर कसूर में मियाँ अमर के दरनाम जी पंजाब फार्म के साथ। मैंने गुजरांवाला खड़ा था, ख्याली में मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने हाथ चूमे, सिलवटें पड़ी, हाथ काले वट पे हुए। कहता मदनी साहब तुसी एडे मशहूर मौलवी, मेरे गुनाहगार दे हथ चूमे। मैं कहा बच्चा तू जनती बच्चा है, बच्चे जब तक बालग ना हो बच्चे जनती होते हैं। सुनिए ज़रा ध्यान से, मैंने हाथ चूमा, मैंने बच्चे से कहा मेरे बच्चे तेरी उम्र ते पढ़ने वाले तो काम प्या करना है। कहने लगा मदनी साहब दुनिया में मुझे पूछा है कि मेरे काम करने वाले, मैंने लगा कहते साडा काम करने वाला कब्रां च जा सुता है। वो मेरे बच्चों आज जुमा पढ़ के वापस जाके कहना आई सलाई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे। बाबा वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनकी घड़ियां ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनकी ऐनक ब्रांड की नहीं होती, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके घर ब्रांड के नहीं होते। ये दिन मैंने भी देखे जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती।
آج SOS بھرا پڑا ہے، آج دارالشفقت یتیم خانہ بھرا پڑا ہے۔ کتنے دوست بیٹھے ہیں، میرے بچوں یہ ماما پاپا کی پاکٹ سے تم مرضی سے نکال سکتے، تمہیں چیلنج ہے، اپنے چاچے تائے پھپھے مامے دی گڈی لے کے نکلو، غالب مارکیٹ جاؤ، رستے چ گڈی لگ جائے فون کرو چاچا گڈی لگ گئی، تایا گڈی لگ گئی ہے، پہلی گل کرے گا بشرما تینوں کیا سی گڈی نال جاویں، تینوں چلانی نہیں آندی، کنی کو گڈی وجی لوکیشن سینڈ کر میں آنا ہے۔ یہی فون اپنے بابا کو کرنا، بابا گاڑی لگ گئی ہے، کہاں لگی ہے، کلمہ چاؤ گاڑی لگ گئی، بیٹا گاڑی نو ختم کرو، ٹھیک ہے۔ جتنے بیٹھے یہ جملہ بڑا قیمتی ایمان والا ہے، یہ قیمتی لفظ اپنے دل میں رکھ لیں۔ بڑا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، کیا ایمان والا جملہ ہے، اللہ کی قسم ہے تیرا بابا پہلا لفظ کہے گا پتر گڈی نو چولہے پا مینوں دس تو تے خیر نال ہے کہ نہیں۔ یہ ہے ماں باپ، یہ ہے ماں باپ۔ جتنے میرے بچے بیٹھے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ کتنے دوست احباب ہیں، آخری بات ہے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں، کہتے جی تیسری شکایت ہے کہ جناب جی یہ رام جی رات کو ملتا ہی نہیں، شام کے بعد بھی ہمیں ملنا چاہیے۔ کہتے جناب میں صبح جڑے فیصلے کیتے ہوں نے رات میں مسلے تے اللہ کول معافی مانگنا ہے، یا اللہ جے کوئی ایسا فیصلہ ہویا ہے جدے چ میرے کول زیادتی ہوئی مینوں ایتھے ہی معاف کر دیں، قیامت نو تیرے دربار چ میں جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے دوستو میرے بزرگوں، آج کا پیغام ہے آپ کے لیے کہ اپنا احتساب کریں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں۔ اے دنیا کے انسانوں، آج ہیں کل نہیں ہیں، ہاں آج ہیں کل نہیں ہیں۔ کہ لوگ کہتے ہیں میں نے مرنا ہی نہیں ہے، بھائی تیرے جیسے کہتے عمرہ کرو، بھائی میں اگلے سال کروں، آج نہیں ہے، عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا۔ آج کتنے دوست باپ بیٹھے ہیں اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں، لوگ کہتے ہیں میں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں 100 سال والا بھی کہتا بھی میں نے مرنا نہیں ہے، موت تو 80 سال والوں کو بھی آ رہی، 80 سال والا کہتا ہے میں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ سنیے ذرا دھیان سے، بڑی قیمتی بات ہے، اپنے دل میں لے جائیں، یہ جمعے کا پیغام ہے آخری۔ کہتے میں نے مرنا ہی نہیں ہے، 80 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں، موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی، 60 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں، موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی، 40 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں، موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی، 10 سال والوں کو بھی آ رہی، 10 سال والا کہتا بھی مرنا نہیں، موت تو پیٹ والوں کو بھی آ رہی، 10 سال کے بچوں کو شوگر، 15 سال کے بچوں کو تھیلیسیمیا، خون پیدا نہیں ہوتا، 20 سال کے لوگوں کو اٹیک ہو رہے، 30 سال کے لوگوں کے جگر فیل ہو رہے، 40 سال کے لوگوں کو برین ہیمریج ہو رہا۔ کیا تو دنیا کے چکر میں پڑا ہے؟ اللہ کہتا فلما قضینا علیہ الموت، جب میں موت کا فیصلہ کرتا ہوں 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا۔ یہ کہتا میرے برابر نہ بیٹھو، یہ کہتا میرا سٹیٹس ہے، میرے واش روم میں تم پیشاب نہ کرو، یہ کرسی کس کی ہے، یہ فلاں کی کرسی، یہ فلاں کی کرسی۔ اللہ کہتا تو کچھ بھی نہیں، جب موت کا جام پی لیا کیا بنے گا تیرا زندگی میں؟ یہ سن لے، یہ پیغام ہے۔ اللہ کہتا تیرا نوکر جب تجھ پہ مٹی ڈالے گا میں پوچھوں گا ہاں بھائی کدھر گئی تیری عقل، انہ لا یحب المستکبرین۔ اللہ کہتا ہے آج تیرا نوکر تجھ پہ مٹی ڈال رہا ہے اور تو کہتا تھا میں بڑا اکڑ مزاج ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں، اپنی آخرت بنائیں، اپنا مرنے سے پہلے احتساب کریں۔ جگہ جی لگانے کہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے، مکی ہو گہلا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان۔ جگہ جی لگانے کہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے، مکی ہو گہلا مکان۔ یہ نواب قزل باش مشرقی مغربی پاکستان کا حکمران، یہ علاقہ نواب صاحب رائے ون روڈ پہ اربوں خربوں کی زمین کدھر ہے آج؟ نواب صاحب نواب صادق بہاول پور کے ریاست کے مالک تھے، آج کہاں ہیں؟ اس دور میں بڑی بڑی گاڑیاں جوڑنے والے مقبرہ جامی راوی دریا کے کنارے ہیں،
حضرات یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے زندگی میں بات سوچ لیں، اجڑ گئے وہ باغ جن کے اداروں مالی تھے، سکندر گئے جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا حکمران، ترکی استنبول سے لے کے لاہور کے لبرٹی تک اس کی حکومت تھی۔ یہ نبی 3 بر اعظم کا حکمران 99 ہجری میں نابیلا حکمران بنا، 101 ہجری میں دنیا سے گئے، 30 مہینے حکومت کی ہے، اور شیر بکری نے ایک گھاٹ پہ پانی پیا۔ اتنا انصاف پرست جناب حکمران امام زین العابدین کا شاگرد ہے، امام حسن بصری، امام زہری کا جی جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں ان کی نابیلا جی کلاس فیلو ہیں، عمر بن عبدالعزیز ہیں، 3 بر اعظم کا حکمران ہے، مگر جب دنیا سے گیا میرے بیٹے کہتے بیٹا میرا قرضہ اتار دینا، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ 4 دنیا میں جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، 4 اس کے سالے بادشاہ ہیں، اس کا سسر بادشاہ ہے، اس کا جناب جی دادا سسر بادشاہ ہے، 6 بادشاہوں کا دماد ہے، 7واں آپ بادشاہ ہے، 7 اپنا جی سنیے دیان میں بادشاہوں سے اس کا تعلق ہے، اور عمر بن عبدالعزیز آخری وقت ہے، اپنی ساری رایا کا قرضہ اتار دیا ہے، اور کہنے کیا لگا ہے میرے بیٹا میرا قرضہ اتار دینا۔ کہتا آنکھوں میں آنسو ہیں بیٹے کے، بابا میں قرضہ کیسے اتاروں، میرے پاس تو نئے کفن کے لیے پیسے موجود نہیں، میرے پاس تو نئے کفن کے لیے پیسے موجود نہیں۔ کہندے نے پتر قرضے دی بات ہے، کہندے نے بیٹا دنیا میں مینوں پرانے کفن چیزاں بھی دفن کر دی، کفن نواں ہوئے تے تاں کیے، پرانا ہوئے تے تاں کی گل تے عملاں نال مکنی ہے۔ تو میں آخری بات پہ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارا یہ خطبہ جمعہ قبول فرمائے، اور دارالعلوم حنفیہ لبرٹی مارکیٹ جنہوں نے گورنر صاحب کو بھی، سردار سلیم صاحب اور جتنے دوست احباب کو دعوت دی وہ بڑے ماشاءاللہ محبت سے تشریف لائے۔ یہاں میرا جمعے پہ آخری پیغام ہے، گورنر صاحب جس طرح گورنر ہاؤس میں محفل نعت کراتے ہیں، میں اس طرح کے گورنر اگر پورے ملک میں دروازے کھول دے گورنر ہاؤس کے، اور یہ جو لفظ ہے نا کہ یہ جناب جگہوں پہ مذہب پسند نہیں کرتے، میں نے خود اپنے گورنر صاحب کو دیکھا ہے، ایک دوستوں کا جناب جی افتتاح کیا انہوں نے ہاسپٹل کا، وہ میں نے پنڈی کے علاقے میں ان کے بارے ادھر زمرد خان کے پاس گیا تو میں نے سنا زرداری صاحب نے بھی اپنی پاکٹ سے اس ہاسپٹل میں پیسے لگائے۔ اسی طرح ہی ہے جی، میں پہلی دفعہ یہ گورنر صاحب سے ملا ہوں اس طرح میں، مگر میں نے سنی بات کدھر سے، وہ سویٹ ہوم میں گیا تھا اور چودھری ارشد جٹ صاحب میرے دوست ہیں انہوں نے، تو آپ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ گورنر ہوں یا نہ ہوں رفاع کا کام کرتے رہیں۔ تو آئی سلوٹ یو سردار سلیم صاحب، آپ نے گردوں کا اسپتال بنا کے میں بھی وزٹ کروں گا اس کا، اور آپ نے اس عوام کے ساتھ محبت کی جو گردے واش نہیں کرا سکتے۔ ہاں یہ بڑا ڈائلسس کرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، پیسے لگانا، مگر انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہے، جب بنایا تب وہ گورنر نہیں تھے یہ، مگر آج وہ ہاسپٹل ماشاءاللہ کام کر رہا ہے۔ تو میں دارالعلوم حنفیہ کی وساطت سے یہ سب دار نسل اس پودے کو پانی دیتی رہے۔ اللہ پاک پنجاب کے لیے ان کو بہترین گورنر صاحب کے لیے یونیورسٹیوں کے لیے میں دعوت دیتا ہوں۔ اس مرکز کے خطیب کیوں کہ وہ ادھر خطیب ہیں، میرے بھائی حضرت علامہ حسن معاویہ صاحب وہ ادھر کے خطیب ہیں، گورنر صاحب کو ویلکم بھی کریں اور اپنے ادارے کا تعارف بھی کرائیں کہ ہم اتنے حافظ قرآن پیدا کر رہے ہیں، اتنے شیخ الحدیث یہاں دین پڑھا کے دنیا سے گئے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ان گنت لا تعداد ریت ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دے آمین۔ معزز آمین حضرات،
اللہ پاک نے اپنے محبوب نو ساری کائنات واسطے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجے۔ حضور سے پہلے بھی حضور جیسا کوئی نہیں، اور حضور کے بعد بھی قیامت تک حضور جیسا کوئی نہیں۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی حضور جیسا کائنات میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو آج کتنے مسلمان ہیں، یہ اسلاف کی نشانی۔ حضرت علامہ شیخ الحدیث پر تفسیر جناب عبدالعلیم صاحب قاسمی میرے بھائی، اللہ ان کے لگائے پودوں کو عزت مآب شعیب الرحمن صاحب حافظ صاحب پانی لگا رہے ہیں، محتمم دارالعلوم حنفیہ کے لبرٹی لاہور کے، اور کتنے مدارس ان کے زیر سایہ چل رہے۔ میرے بھائی علامہ حسن قاسمی صاحب ادھر جمعہ پڑھاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں جتنے اساتذہ جتنے مدارس کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، اللہ سب کی یہ مرکز نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات کملی والے محبوب نو اللہ نے بڑیاں شانہ بخشیاں ہیں، اور اس دے اصحاب نو اللہ نے بڑیاں شانہ بخشیاں ہیں، اور انہاں دی زندگی دا طرز عمل کیا ہے۔ انسان اپنی زندگی دا احتساب زندگی چ کرے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ غیب پہ ایمان رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ بے نیاز دا قرآن کہندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ پاک دا قرآن بے نیاز نے فرمایا دنیا والوں میرے نبی نو انج منو جویں والسابقون الاولون نے منیا ہے، میرے نبی نو انج منو جویں مہاجرین نے منیا ہے، میرے نبی نو انج منو جویں انصار نے منیا ہے، میرے نبی نو انج منو جویں پہلے ایمان والیاں نے منیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جن کے ایمان کی گواہی قرآن دے 1400 سال بعد ہم ان کے ایمان میں نقص نکالیں۔ اللہ کی قسم ہے چاند کی طرف منہ کر کے کوئی آدمی تھونک دے، یہ لائٹ بند کر دے نا، یہ لائٹ بند۔ عرض کرنا چاہ رہے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کو ماننے والوں، نبیوں کے سردار کا کلمہ پڑھنے والے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے جے آؤ لوگوں، جس کی مثال اللہ دے وہ تھاٹی ہوتی ہے۔ میں ایک دلیل دینے لگا ہوں، جس طرح اللہ نے مثال دی کہ میں کئی ماواں تو زیادہ پیار کرنا ہے، یہ 70 ماہوں کا لفظ نہ چوز کیا کرو اللہ کے بارے کہ اللہ 70 ماواں تو زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کے پیار کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، اللہ لا محدود ہے، اللہ لا محدود ہے، وہ قلب لا محدود ہے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وسیع کرسی السماوات والارض۔ اللہ جناب اللہ کائنات میں دنیا والوں کو بتا رہا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مولانا عبدالحلیم صاحب کے مرکز میں، میرے بھائی معاویہ حسن قاسمی صاحب کے مرکز میں یہ جملہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آج کے بعد کبھی بھی کسی مجلس میں یہ نہیں کہنا کہ اللہ 70 ماہوں سے ایسا پیار کرتا ہے۔ بھئی اللہ کا پیار 70 ماہوں کے ساتھ مل جائے اللہ تو پھر محدود ہو گیا۔ اللہ کہتا میری کرسی نے زمین و آسمانوں کا احاطہ کیا ہے۔ ادا مطلب ہے اللہ دا پیار جدوں بھی کہنا ہے، کیونکہ اس کے پیار کی مثال نہیں ملتی زمین پہ۔ جس کے پیار کی مثال نہ ملے اس کو لامحدود کہتے ہیں۔ جو ہاتھے میں آ جائے وہ مخلوق ہے، جس کو کوئی ہاتھہ میں نہ لا سکے وہ خالق ہے۔ اللہ کی پہچان اپنے دل میں رکھیں، اپنے مالک کی پہچان اپنے دل میں رکھیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے، اور یہاں میں ایک جملہ کہوں، اللہ کا پیار کہنا ہے ان گنت منبی سنلات تعداد ماؤں سے زیادہ اللہ کا پیار ہے اپنے بندے سے۔ یہ آپ نے مثال دینی، آپ دیکھ لیں کتنے دوست احباب ہیں۔ یہ آپ لاہوری ہیں، میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں، 100 مجھ بننی ہوئے نا کھرلی تے 100 مجھ تے جناب 100 منتے انہیں یہ بھی ایک جملہ کہنا پینا ہے
کہ شکریہ میڈم صاحبہ کا، مریم نواز صاحبہ کا، کہ انہوں نے پنجابی میں بورڈ لکھ دیے۔ ایتھے پنجابی چ لاہور چ بورڈ لکھے نے کہ پنجاب دے وچ رہ کے اسی پنجابی نو میوب بنا دیتا سی، لوگ پنجابی بولنا ہی چھڑ گئے سی کہ لو جی پنجابی دے بولنے والی مادری زبان ہے بدتمیزی ہے، تو انہاں بورڈ لوائے نے۔ بہت اچھی بات ہے، اچھے کام دی تعریف کرنی چاہیے کہ پنجابی دے بورڈ لگے نے، مادری زبان نو نہیں بھولنا چاہیے۔ 100 مجھ کلے تے بجی ہوئے نا تے 100 دی کٹی ہوئے تے انہوں جناب ایک کٹی نو چھڈیا جائے نا تو 100 مجھ وچوں اپنی ماں لب لیندی۔ بے عقل جانور 100 مجھ وچوں اپنی ماں لب لیندی۔ 100 گاں ہوئے 100 وچھی ہوئے دی، وہ 100 وچھی چوں ایک وچھی نو چھڈو، وہ 100 گاں وچوں اپنی ماں لب لے گی۔ میرج ہال میں 100 عورت میک اپ میں بیٹھی ہو اور بچہ اس جناب جی رو پڑے، وہ روتا روتا 100 عورت وچوں میک اپ چوں اپنی ماں لب لیندا ہے۔ حالانکہ میک اپ چوں لبنا بڑا اوکھا کام ہوندا ہے۔ ہاں 100 عورت میک اپ چ بیٹھی ہوئے تو بچہ ماں لب لیندا ہے۔ اے بے عقل، اے دنیا کے احمق، کیا ہو گیا تیری ذات کو؟ جانور ہو کے ادھر بچہ ہو کے اپنی ماں لب لیندا ہے۔ اللہ کہندا 6 فٹ دا قد تینوں دتا ہے، تو اینی دنیا چ اپنا رب نہیں لب سکیا، اپنا مالک نہیں پہچان سکیا، خالق نہیں پہچان سکیا، بے نیاز نہیں پہچان سکیا کہ میری ضرورت کتوں پوری ہونی۔ آج کتنے بچے ہیں، میں مثال اس لیے سمجھائیے کہ میں نیچر دے قریب جا کے مثال دینا، فطرت دے قریب جا کے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اللہ کیا ہے۔ بھئی اللہ کو پہچاننا ہے تو آپ دیکھ لیں ہماری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رائے ونڈ میں، تو ان کے پاس ایک بندہ گیا تو کہنے لگے سریہ ضرورت ہے، تو ایک بندے نے کہا کہ میں کیلائی مرکز میں سریہ دوں گا، تو حاجی صاحب نے انکار کر دیا۔ آپ بتائیں کسی مولوی کے پاس کوئی بندہ کہے کہ میں کیلائی سریہ دے دیتا ہوں، اس نے کہنا تھا جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ، بارک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ مگر حاجی صاحب کے توکل پہ قربان جاؤں، کہنے لگے ہمیں نہیں چاہیے، آپ تھوڑا سا دے دیں۔ وہ ساتھ مشورے والے بھی تھے، انہوں نے کہا بھی لے لیں، وہ دے رہے، کہتے نہیں، اگر اس نے سارا سریہ دے دیا تو کتنے لوگ ثواب سے محروم رہ جائیں گے، کتنے لوگ ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس میں حصہ ڈال۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ان کا یقین کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ۔ لفظ اللہ اتنی اونچی بولیں یہ مسجد کا حال گونجے، ان کا یقین کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ۔ لفظ اللہ بولا کرو، اللہ کی قسم ہے، اللہ کا ذاتی نام پکارا کرو۔ یہ خدا کہہ دیتے ہو، رب کہہ دیتے ہو، بالکل نہیں، اللہ۔ ہاں حاجی صاحب 5-6 ہزار مرتبہ اپنے بیان میں بھائی اللہ اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، مجھے بلانے والا اللہ، مجھے چلانے والا اللہ، مجھے بٹھانے والا اللہ، یہ دنیا کا نظام چلانے والا اللہ، حکمرانوں کو عزت دینے والا اللہ، یہ نظام بنانے والا اللہ، یہ چاند کو چاندنی دینے والا اللہ، سورج کو روشنی دینے والا اللہ۔ اللہ اللہ جب آپ کی زبان پہ آ جائے گا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ، تو پھر دنیا میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امہات المومنین کہتی ہیں ایک دن میں نے سرکار کے قدموں پاکوں کو ایسے نا چھوا، حضور سجدے میں پڑے تھے، تو نبی کریم سلام پھیر کے پوچھنے لگے بھی عائشہ خیر تھی؟ کہتی سونے میں تو گمان گزریا کہ اتنا لمبا سجدہ ہے، پتہ نہیں آپ اللہ کے ہاں ہی چلے گئے۔ تو کہنے لگے، پھر کہتی حضور آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تسی تے اللہ دے برگزیدہ رسول ہو اور معصوم عن الخطا ہو۔ تھوڑی سی آواز کم کر لیں، آواز گونجے نا، تھوڑی سی آواز کم کر لیں، یہ آواز گونجے نا تھوڑی سی۔ کہنے لگے ذرا سننا دھیان نال، ہم امتیوں کے 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے، تے نبیاں دے سردار نے، آمنہ دے لال نے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
تیری میری امی جان سیدہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میں نے مصطفیٰ سے کہا آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، تساں تے لوگاں دیاں سفارشاں کرنیاں تے معصومن عن الخطا نبی ہو تے اللہ پاک نے تانوں اپنا محبوب چنیا ہے، کہندے نے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جن ایک مکے دی یتیم نو کائنات دا سردار بنا دیتا ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا بہترین طریقہ نماز پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ ہن ساڈے بندے پورا برگر پیزا شوارما کھا کے تے انجا چکے دے یا اللہ تیرا شکر، انجا چک دے ادھر دیکھو انج چل۔ میں نے دیکھا ہے یہ کون سا شکر ہے، کہاں لکھا ہے؟ کوئی قرآن سے لکھا ہے، کوئی حدیث سے لکھا ہے، کوئی ایک روایت لے آؤ کسی امام نے کہا ہے کہ یہ شکر ہے۔ شکر کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کہندا ہے کہ میرا شکر ادا کرنا ہے تے میرے ذکر چ تے سب تو بڑا ذکر نماز ہے۔ نماز ذکر ہے، قرآن ذکر ہے۔ آج کتنے مسلمان نماز پڑھتے نہیں، کہتے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ شعیب الرحمان صاحب ادھر کسی استاد کو بلائیں، وہ استاد نہ آئے، پھر بلائیں، پھر نہ آئے، پھر بلائیں، پھر نہ آئے، 3 دفعہ بلائے نہ آئے۔ میں نے بھائی کو کہا آواز ٹھیک کر دو، انہوں نے فوراً ٹھیک کر دی۔ اگر میں 3 دفعہ کہوں نہ مانے، میں کہاں گا یار کس طرح دے بندے نے گل بھی نہیں سنتے تے گل بھی نہیں مانتے۔ بندہ بندے دی فطرت ہے 2-3 واری گل سندا تے سناندا ہے، تے جے چوتھی بار بندہ آواز مارے اگلا بھی غصہ کردا یار کی تو میرے پیچھے پیا میں۔ ایتھے بندہ کسی کو راہ پوچھے نا 2-3 بار تو پتہ کی آندے مولوی تسی بولے جے تانوں ایک نہ دسیا اگے نہیں سنیا تسی 3 بار ہی بولو دستا نا کوئی تے گوگل تے تسی اس لڑکی کو سیکھ لو 100 بار بھولو لبرٹی مارکیٹ ہو پھر بھی کہتی کوئی بات نہیں آگے سے ٹرن لے کے واپس آ جائے۔ ہاں جی رائٹ لیفٹ وہ کتنی بار یہ گوگل سے ہی سیکھ لو۔ ہم تو برداشت ختم ہو گئی ہم میں۔ یہ کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں۔ یا ایمان والا جملہ ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کو ماننے والو نبیوں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے اپنا ایمان بنا لو، کچھ سکھیا کرو، کچھ اپنے دل چ بات بٹھا کے لے جایا کرو کہ کتنے مسلمان بیٹھے ہیں شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کا۔ وہ کیسے ہے کہ نماز پڑھنی ہے میں 3 بار بلاواں تے بندے نہیں ہیں نا آمن تے بندے فوراً کہن گے دا داخلہ بند کرو فیکٹری چ اینوں بالکل نہیں رکھنا۔ یہ ساری گل نہیں ماندا۔ جویں ساڈے کول گورنر صاحب آ رہے ہیں اس مسجد چ انہاں دے چند پہلو پہنچے پے نے SOPs ہے سارے گورنر صاحب دے چند پہلو آن کے ڈسپلن قائم کیتا ہے کہ گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں سردار سلیم صاحب یہ جتنے دوست احباب ہیں اگر گورنر صاحب کوئی حکم دیں تو یہ بچے نہ مانے ان کا حکم وہ ملازمت سے نکال دیں گے، نئے بندے بھرتی کر لیں گے۔ چلیا بندہ بندے دیاں 3 نہ مننے بندہ نہ جی بلاک کر دیندا ہے، بندہ نہ جی ریجیکٹ کر دیندا ہے، اپنے نمبر چوں یا اپنے موبائل فون چوں اپنی میموری چوں ریموو کر دیندا ہے۔ کدی سوچیا ہی بندے دی برداشت 3 وارا مندا ہے کہندا نہیں مننی اینوں دفع کرو۔ اللہ 70 سال ہو گئے نے تینوں برداشت کردیاں 5 آوازاں روز ماردا تو ایک تے بھی نہیں آوندا۔ بس جمعے میں نعرہ نہیں، جمعے میں صرف جمعہ ہی سنتے ہیں، گفتگو سننے بڑے قیمتی جملے ہیں، ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے۔ کدی غور کیتا ہی ہائی کورٹ دا جج یہ جسٹس نابیالہ جی مسز عالیہ نیلم صاحبہ آج آپ کو تاریخ ڈال جے ہائی کورٹ کی رات گڈی بھی جی رات ہی بہ جانا ہے تینوں سٹینا جی نے تے موبائل بھی بند ہے، روٹی بھی پلی ہے، کھانا بھی پلیا، دوست بھی پلیا ہے کی ہے جی میری ہائی کورٹ پیشی ہے، اجے وکیل نہیں آیا، RO نہیں آیا، پیادہ نہیں آیا، سٹینو نہیں آیا، تفتیشی نہیں آیا، وکیل نہیں آیا، جج نہیں آیا، جسٹس نہیں آیا، عدالت دا بوا بھی نہیں کھلا تے تو گڈی چ بیٹھا ہے باسیاں لے رہے ہیں، ناشتہ نہیں کیتا، منہ نہیں دھوتا، اج پتہ نہیں بن کی جانا ہے۔ ہائی کورٹ دے جسٹس دی پیشی تے رات ہی گڈی بہ جانا، موبائل بند کر دینا ہے، ہر چیز تیرے گل دے اندر پتہ نہیں اج بن کی جانا ہے، پاویں جج چھٹی تے بھی ہوئے تیرا خوف تیرے تے تاری ہے۔ ہائی کورٹ دے ایک جج دی پیشی تے رات ہی گڈی بہ جانا ہے، سچے مالک دے دربار چوں تینوں 5 پیشیاں پیندیاں تو ایک تے بھی نہیں آندا۔ اللہ کے دربار سے 5 پیشیاں پڑتی ہیں اور ہم نے اللہ کی قدر کیا کی؟
تیرا باپ تجھے 3 دفعہ بلائے تو نہ آئے، تیرا باپ تجھ سے زمین بھی چھین لیتا ہے، دکان بھی چھین لیتا ہے، مکان بھی چھین لیتا ہے، کہتا نکل جا میرے گھر سے۔ اوے اللہ کی قسم ہے، باپ کا تو نطفہ ہے اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کی محبت ہے تو، مگر باپ نے 3 دفعہ تجھے بلایا تو نہیں آیا، باپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ بے نیاز تو کتنی برداشت والا ہے، 70 سال بھی تیری بندے نے نہیں مانی، پھر بھی کہتا آخری سانس تک انتظار کرتا ہوں۔ اللہ سے پیار ڈالیں، اللہ آپ کا آخری سانس تک انتظار کرتا ہے۔ اور آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ بھی سوچیں، ایک بندہ نبی پاک کے پاس آیا، کہندا سونیا میں اپنے نوکر نو کنی دفعہ معاف کراں، یہاں افسر بن جائے۔ پرسوں میں ایک پولیس والے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا اپنے ایس ایچ او کو شرم آنی چاہیے ایسے افسروں کو کہ وہ ایس ایچ او کی عزت ہے معاشرے میں، اس کا بیٹا بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اور جناب جی میڈیا پہ یہ ٹک ٹاکر افسر پوری لوگوں کی تذلیل کر کے، تمہیں کس آئین نے اجازت دی ہے کہ تم افسروں کو ذلیل کرو، ان کے ٹک ٹاک بناؤ، پھر جناب جی میڈیا پہ ڈالو، ان کو جھڑکنا ہے، بند کمرے میں جھڑکیں، ان کی اصلاح کریں کہ ایسے نہیں ایسے کام کرنا ہے۔ بتائیں جس افسر کی بیوی نے دیکھی ہوگی ویڈیو، وہ کب اس کو کہے گی کہ یہ افسری رکھ، کون بچہ ہے کوئی پولیس والا بنے گا؟ پنجاب پولیس کے افسران دن رات محنت کرتے ہیں، سڑکوں میں گھومتے ہیں، میں رات جلسہ کر کے آتا ہوں، ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے اس بوٹوں میں گزار دیتے ہیں، وردی میں گزارتے ہیں۔ خدا را افسران سے میری اپیل ہے کہ کبھی اپنے ماتحت کو گالی سے نہ جھڑکنا، باتما عوام کے سامنے اس کی تذلیل نہ کرنا، وردی کی عزت ہے، ریاست کی عزت ہے، غصہ اپنی جگہ پہ ہے۔ سنیں میرے نبی کو ایک بندہ آیا، کہندا سونیا میں اپنے نوکر نو کنی دفعہ معاف کراں، میرے اللہ نے جی کیا شان بخشی مصطفیٰ نو، میرے نبی جناب جی دنیا میں کہ بہترین معلم ہے اور اصلاح کر دے ہیں۔ سنیے ذرا دھیان نال، موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے، جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے، جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے۔ جو موقع شناس نہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے بیٹا تو کنی دفعہ معاف کرنا ہے؟ کہندا سونے 2-3 دفعہ ہی معاف کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے اپنے نوکر نو اپنے ماتحت نو اونی دفعہ معاف کر دیا کر جنی دفعہ چاہنا تیرا اللہ تینوں معاف کر دے۔ کبھی اپنے ماتحت کو گالی نہیں نکالنی، کبھی اپنے ماتحت کو گالی نہیں نکالنی، اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں اس کا رزق بند کر دوں۔ رزق فرش پہ نہیں ہے، رزق عرش عظیم پہ ہے۔ اونچی بولو، رزق کس کے پاس ہے؟ انسانوں کے پاس رزق نہیں ہے، بندوں کے پاس رزق نہیں ہے، محکموں کے پاس رزق نہیں ہے، حکومتوں کے پاس رزق نہیں ہے، وزارتوں کے پاس رزق نہیں ہے، مشارتوں کے پاس رزق نہیں ہے، جگیرداروں کے پاس رزق نہیں ہے، دنیا داروں کے پاس رزق نہیں ہے، بڑوں کے پاس رزق نہیں ہے، چھوٹوں کے پاس رزق نہیں ہے، جانوروں کے پاس رزق نہیں ہے، انسانوں کے پاس رزق نہیں ہے۔ یہ رزق اللہ کے پاس ہے۔ اگر انسانوں کے پاس ہوتا یہ داریے کو رزق کون دیتا؟ یہ اللہ کی برداشت ہے۔ اپنے منکر کو بھی زمین پہ سیکولر جو اپنے آپ کو کہتا ہے نبی اللہ کمیونسٹ کہ اللہ بھی نہیں ہے، اللہ اس کے وجود کو بھی اپنی زمین پہ برداشت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی برداشت ہے نا، اپنے منکر کو بھی کھانا دے رہا ہے، اپنے منکر کو بھی سب کچھ دے رہا ہے۔ سنیے اہلیان لاہور، زندہ دلان لاہور کے باسیوں، اپنے اللہ نو سوچیں۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ میں 70 ماواں، یہ مثال اللہ کی نہیں، یہ زمین سے بنی ہے۔ اللہ کہتا میں ان گنت لا تعداد ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ تو عزیزان من آؤ ذرا جدی مثال اللہ دوے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ پاک دا قرآن کے کہندہ سنیے ذرا دھیان سے۔ حضرت سعید بن عمر، حضرت عمر فاروق دا دور فاروق اعظم دی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ حضرت سعید بن عمر گئے ہیں، جا کے کہتے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیویں آنے ہوئے؟ جی میں گٹر بنان نہیں آیا ہوں، میں منڈا پرتے کران نہیں آیا ہوں، میں جناب سیلفی لین واسطے نہیں آیا ہوں، اپنا ٹور ٹپا بنان واسطے نہیں آیا ہوں۔ میری ملاقات وقت صدر، وزیر اعظم، پرائم منسٹر نال میں اس واسطے نہیں
نہیں آیا کہ میری گلی بنا دو۔ ہاں سعید بن عامر سنیے، قرآن ایسے قصے کہانیوں کا نام نہیں، اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی نو انج منو جویں نبی دے یاراں نے منیا ہے۔ سعید بن عامر کا ایمان سنے، نبی کا یار ہے، صحابی ہے، صحابہ سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو صحابہ کردے ہو کوئی کردا ہے۔ سعید بن عامر کہندے نے عمر مینوں تیرے نال کوئی لالچ نہیں، صرف ایک بات کرنے آیا ہے، اللہ نے تجھے حکمران بنایا ہے، اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا ہے۔ آج تم میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو کبھی کسی افسر کے پاس جائیں اور یہ جملہ کہہ کے اٹھائیں حضرت مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، اللہ نے آپ کو علاقے کا افسر بنایا ہے، صرف اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا۔ سعید بن عامر سامنے کھڑے ہیں، سنیں ذرا دھیان سے، بڑی قیمتی بات ہے۔ سعید بن عامر سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں مجھے کوئی کام نہیں، صرف آپ کو اللہ سے ڈرانے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے بیٹھ جائیں۔ دل میں خیال آیا کہ عمر میرے سے سختی کرے گا، واچ لسٹ میں نام رکھا دے گا، کوئی جناب اپنے کولوں پرچہ پا کے تے اندر کرا دے گا۔ سنیے ذرا دھیان سے، لاہور میں جمعہ پڑھانے آیا ہوں لبلٹی میں انا جی بڑیاں دے کناں دیاں کھڑکیاں کھول جانیاں نے۔ حضرات حق بات سننے کی عادت بنائیں، اپنے کانوں کو چسکا نہ لگائیں، حق سنا کریں، زندگی کا پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے۔ یہ چمچا گیری سے نکلے، اسلام کے ملازم بن جائیں، رحمان کے ملازم بن جائیں۔ یہ آئی سلوٹ یو کہتا ہوں اتنا بڑا مرکز بنانے والوں کو، تم نے اسلام کو پراپرٹی دی، اور میں آئی سلوٹ یو کہتا ہوں شعیب صاحب کے خاندان کو، آپ کے بڑوں نے پراپرٹی اسلام کو دی، آپ کے بڑوں نے یہ پراپرٹی قیامت تک اسلام کے نام کی، لوگوں کی پراپرٹیاں بچوں میں تقسیم ہوں گے۔ یہ جامعہ حنفیہ قیامت تک میرے محمد کا رہے گا، یہ کبھی تقسیم نہیں ہوگی، یہ ساری قیامت تک پراپرٹی۔ سنیے ذرا دھیان سے، آؤ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں، یہ 60-70 ہزار کی زمین لی، آج اتنا جی اربوں میں اس کی قیمت ہے، مگر قیامت تک یہ امت مسلمہ پہ ان کے بڑوں کا احسان ہے کہ اسلام کے لیے اتنی پراپرٹی لے کے وقف کر گئے۔ بڑا وڈا جملہ ہے۔ سعید بن عامر بیٹھے نے، عمر نے بلایا، داڑھی ہنجواں نہ بڑھ رہی ہے۔ سنیے حکمران جب بن جاتا ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے، ساری ریاست کے بندوں کو ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ ریاست کے نابے الگ کرسی ہیں، اس پہ بیٹھ کے انسان سارے ملک کا سربراہ بن جاتا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، داڑھی ہنجواں سے بھر گئی۔ کہتے نے سعید بن عامر کو پھر بلایا، کہتے جی حکم ہوئے، کہتے سعید مینوں ڈرا جی 8 دن ڈرا جایا کر، اللہ دے قریب کر جایا کر۔ سعید تیرے جیسا بندہ تو مجھے چاہیے جو اللہ سے مجھے ڈراتا رہے، میرا تکبر ختم کرتا رہے، میری اکڑ ختم کرتی رہے، میرا غرور ختم کرتا رہے۔ سعید بن عامر جانے لگے، عمر نے سعید میں نے تمہیں حمص علاقے کا گورنر بنا دیا ہے، نہ اس نے بریانی تقسیم کی، نہ سٹیکر لگائے، نہ اشتہار لگائے، نہ عمر کا جلسہ کرایا، نہ گاڑی بھیجی، نہ جی پیسہ لگایا عمر کی حکومت پہ، گورنر بن گیا۔ سنیے ذرا دھیان سے، کہتے حضرت میں گورنر نہیں بننا، میں تے تانوں ڈران آیا، تسی مینوں گورنر بنا رہے۔ کہندے نے اس وجہ تو گورنر بنایا ہے جڑا مینوں اللہ تو ڈران آیا ہے، خود اللہ تو ڈرنے والا کتنا ہوگا۔ سعید بن عامر گورنر بن کے چلے گئے۔ ایک دن حضرت عمر نے چھاپا مارے، سنی کھلی اوپن عدالت لگائی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج عدالت لگائی اوپن، بڑے پاکستان میں مشہور ہو گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن عدالت لگائی، کیمرے پہ لوگ دنیا میں دیکھا، عمر آئی سلوٹ یو، امیر المومنین نے اوپن عدالت لگائی، سامنے بیٹھے ہیں سعید بن عامر، کہندے جو گورنر کا شکایتی ہے سامنے آ جائے۔ گورنر کون ہے؟ آج اس مسجد میں بھی گورنر صاحب آ رہے، ان کو مذہب سے بڑا پیار ہے، سردار سلیم صاحب آئی سلوٹ یو، آپ کو مساجد سے مدارس سے بڑا پیار ہے، آپ کو محفلوں سے محفلیں نعت سے بڑا پیار ہے۔ اس جیسے گورنر اللہ پورے ملک میں ہر صوبے میں بھیج دے کہ جو مذہب کو پروموٹ کرے، اسلام کو پروموٹ کرے، اپنی آخرت بنائے۔
بنائے، اپنے نبی کو یاد کرے، اپنے رب کو یاد کرے، اور اپنے گورنر ہاؤس میں محفل نعت کرا کے دنیا کو بتائے ہم محمد عربی کے چوکیدار ہیں۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ایمان والا جملہ ہے۔ سید بن عامر بیٹھے نہیں، کہتے ہیں شکایتی کھڑے ہو جاؤ، گورنر دی شکایت لاؤ۔ کل میں سانب جی سیالکوٹ بار جج صاحبان وکلا سے خطاب کر رہا تھا، سیالکوٹ بار میں یہ سنے میں نے، وکیلوں میں بیٹھ کے بھی سچی اور کھری باتیں کی، ججوں کے سامنے بھی۔ آپ کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، ناصر مدنی لاہور چاہے، بابا بلے شاہ قصوری کہندا سچ آکھیاں پامبڑ مچ داؤ، جھوٹ آکھیاں کچھ نہیں بج داؤ۔ صاحب جی سنیے لوگو، سچ سنا کرو، سچ سنا کرو۔ قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، سچے تے سیدھیاں گلاں کرو۔ سنیے ذرا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ آندا ایمان والے ہو میرے تو ڈرو تے سچیاں دے نال مل جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے